باندھنے پہ میں بات کر رہا ہوں. جی. دیکھیں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے کی روایتیں بھی ہیں, ہاتھ باندھنے کی بھی ہیں. میں کچھ نمازیں اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے کی بھی ہیں. عبداللہ ابن زبیر مصنف ابن ابی شیبہ میں, جنہوں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور انہوں نے رسول اللہ سے سیکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ہاتھ چھوڑ کے یمن میں آج بھی اہل سنت جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ جی پڑھتے ہیں آل اوور دا ورلڈ. مالکی تو آلموسٹ سارے ہی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, اگرچہ ان کی کتاب الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنے والی حدیث بھی ہے, اور وہی حدیث امام بخاری نے بھی لی امام مالک سے چند واسطوں سے. ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے, ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے. اس کو کوئی اس طریقے سے اختلاف نہیں بنانا چاہیے. میں دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں. نماز جمع کرنا سنت ہے. نماز جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. آپ سوچ ہوں گے معجزہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیسے؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے جب نمازیں جمع کی, صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہے 1628 سے 1637 تک, تو ابن عباس سے پوچھا تابعین نے کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, بغیر کسی وجہ کے, ہاں جی, مدینہ شریف میں نمازوں کو کیوں جمع کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے. آج پوچھیں یورپ اور امریکہ میں جن بیچاروں کو آدھا گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے دن, وہ نماز اکٹھی کیسے نہ کریں؟ وہ میں کہتا ہوں نماز پڑھیں, اس کے بعد پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, صدق رسول اللہ. رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ امت کے لیے آسانی ہے کہ نماز قضا نہیں ہو سکتی. یہاں پہ بھی آرمی چیف ہوں, پرائم منسٹر ہوں, جن کی مصروفیات ہیں, زور اثر کو جمع کریں, مغرب اور عشاء کو جمع کریں, 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں, آسانی ہے. اور وجہ کوئی بھی نہ ہو جائے, چاہے کوئی وجہ نہ ہو, یہ آسانی ہے. تو اس پہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ صرف اہل تشیع کے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ جی اس لیے کہ اہل تشیع بھی دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. یہ جواز کی حد تک تھا, اور اس شخص کے لیے تھا جس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت ہے کہ اس کے لیے مینج کرنا مشکل ہے, وقت کی تنگی ہو. جی لیکن شیعہ نے اسے روٹین بنا لیا. سنیوں نے کہا اچھا آپ نے روٹین بنایا نا, ہم اس کو غلط کہیں گے. اگرچہ ہماری مسلم شریف میں 10 حدیثیں لکھی رہے, وہ تو کس نے پڑھنی, وہ تو عربی میں لکھی ہوئی ہیں. ہم دوسری ایکسٹریم پہ جائیں گے. اور آپ کو بتاؤں شیعہ کی جو نہج البلاغہ کتاب ہے, مولا علی نے جو اپنے زمانے میں گورنروں کے نام ایک خط لکھا ہے, اس میں 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. شیعہ کے ہاں بھی افضل یہ ہے. سید جواد نقوی صاحب جو لاہور میں ہے, اور میری خواہش ہے کہ آپ ان کا بھی اس طریقے سے پروگرام کریں, وہ بھی ماشاءاللہ ایک ماڈریٹ اسکالر ہیں. انہوں نے باقاعدہ ویڈیو میں آ کے کہا ہے, وہ خود بھی, ہم گئے تو ہم نے نمازیں جمع کی, انہوں نے اثر لادہ پڑھی, انہوں نے کہا یہ افضل ہے کہ الگ وقت میں پڑھی جائے, یہ جواز ہے. تو میرے پاس ٹائم ہے, میں تو جواز. ہم نے ایران میں ایک شیعہ عالم سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں آپ, لیکن افضل یہی ہے کہ اب الگ الگ پڑھیں. لیکن پاکستان میں ایکسٹریم رویے. اچھا یہ فرمائیے کہ بہت سی ایسی روایتیں ہیں, روایتیں میں لفظ استعمال جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 سے لے کے 17 تک منایا جائے گا. بہت سے جیسے غار ہرا کا واقعہ جو ہے, وہ غامدی صاحب جو ہے وہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا. کیسی عجیب بات ہے کہ اگر ایک طبقہ بھی وضو کا جو ہے وہ کہیں زیادہ گیا یا نیچے تک چلا گیا, تو ہم اس جگہ کو جانتے ہیں کہ کہاں تک گیا, اور وضو وہاں تک ہی کرنا ٹھیک ہے, بال کہاں تک کرنے ہیں. اگر سنتوں کو اتنا واچ کرنے والے لوگ ہیں, تو یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ہم نے کیسے مس کر دی؟ نہیں یہ اس طریقے سے نہیں ہے. ہم تو بکش مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. آپ نے غار ہرا سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا تھا؟ پیدائش کا. ہاں جی پیدائش کا. اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں, اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کھول کے دیکھ لیں, انہوں نے انس ابن مالک کے شاگرد محمد بن اسحاق کا قول نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پیر والے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور شیعہ کی کتاب اصول الکافی, جس طرح ہماری صحیح بخاری ہے نا, اصول الکافی میں 110 نمبر چیپٹر ہے, اس میں سٹارٹ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. شیعہ پریکٹیکلی 17 کو منا رہے ہیں, کتاب ان کی 12 کہہ رہی ہے. امام خمینی نے جھگڑے ختم کیا, انہوں نے 12 سے 17 پورے کا پورا ویک ڈکلیئر کر دیا, لیکن کتابیں جو ہے نا 12 کے اوپر متفق ہیں. لیکن وہی سنیوں نے 12 پکڑ لی نا, تو شیعہ کو تھوڑی چینج ہی کرنی چاہیے تھی نا, کا فرق تو رہے گا. اچھا یہ فرمائیے کہ جب سنت واضح ہو جائے آپ پہ, تو ایک طرف ہے فرض, مثال کے طور پہ 4 رکعت میں نے نماز فرض پڑھنی ہے, ایک طرف ہے نوافل. اب بہت سے علماء کرام ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زائد نہیں پڑھا تو آپ کا جو فرض ہے وہ بھی قبول نہیں ہوا. یہ جذباتی جملے ہیں, یہ بڑے علماء نے کہیں نہیں لکھے, بالکل ایسا نہیں ہے. جو احادیث ہیں وہ تو بالکل, جب آپ زائد اس کے لیے لفظ بول رہے ہیں تو خام خواہ اسے دین کا حصہ بنا رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک بدو صحابی ہے, اور عموماً بدو صحابی جو ہے نا وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے, سواری سے اترا بھی نہیں تھا. جی. اچھا بخاری شریف, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں میں جنت میں پہنچ جاؤں, ہاں کامیاب ہو جاؤں. آپ نے فرمایا فرض نماز قائم رکھ, ہاں تیری مرضی تو اس میں بڑھانا چاہے, فرض زکوٰۃ دے, اور فرض جو ہے وہ روزے رکھ. اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا,
اور پہلی چیز آپ نے شہادت کا ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا ہے. اچھا اس نے کہا یا رسول اللہ نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا. جب واپس مڑا آپ نے فرمایا کسی اس کو دیکھ لو, جنتی شخص کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو. اچھا اس میں واضح الفاظ ہیں کہ تمہاری مرضی اگر بڑھانا چاہو. اس نے کہا میں اس سے نہیں بڑھاؤں گا. اچھا آپ حیران کن بات دیکھیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ 2.5% دے دو باقی نہ بھی دو. اس کو 3 نہیں. آج اس کو نہیں 3 کرنے دیتے اور کہتے ہیں کرو تو ثواب ہے لیکن 2.5 دو تو سارا مال پاک ہے اور 2.5 ہمیں دے دو. جب نماز کی باری آتی ہے تو فجر کی 2 سنتیں اس کے ساتھ انٹیگرل کیوں کر دیتے ہیں؟ وہاں بھی کہنا کہ 2 پڑھو, بالکل مسلم میں حدیث ہے, دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بڑھ کر محبوب ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ساری سنتوں کا وطر کا اہتمام کروں, لیکن الموطا امام مالک کھول کے پڑھیں. جو فاتح ایران ہے سعد ابن ابی وقاص پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 وطر. 2 سنتے بھی نہیں پڑھتے تھے عشاء کی, 1 وطر پڑھتے تھے کیونکہ وطر ایک تاکیدی سنت ہے, وہ بھی فرض کوئی نہیں ہے. مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ وطر سنت ہے لیکن اسے مت چھوڑو, ایک تاکیدی سنت ہے, اوبلیگیٹری پھر بھی نہیں ہے, فرض پھر بھی نہیں, فرض نہیں ہے. اور یہ دیکھیں انہوں نے نمازوں کو اتنا مشکل کیا, جب آپ عشاء کی 17 رکعتیں بتائیں گے اور ٹوٹل 24 گھنٹے میں 17 رکعتیں, لوگوں نے ہماری ویڈیوز کے بعد نہ صرف نماز شروع کی پھر سنتیں اور نوافل بھی شروع کر دیے کیونکہ سٹارٹ تو ہوا نا. عادت پڑ جائے گی تو پھر اگر آپ اتنی لمبی داڑھی بتائیں گے کہ یہ سنت ہے, حالانکہ نبی علیہ السلام کی تو داڑھی نہر تک تھی, تو کبھی کسی نے داڑھی رکھنی, ہم نے بتایا کہ یار داڑھی مطلقاً رکھنا یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے, چاہے وہ چھوٹی شاید افریدی والی ہو, مٹھی ہو جائے تو سنت ہے, اس سے زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر چھوٹی بھی رکھ لو تم سنت میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن چھوٹا پیٹ بھی ہونا چاہیے. ہاں جی آپ بھی رکھ ہی لیں. میں نے تو غامدی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ داڑھی رکھ لیں, آپ کی بات میں وزن آ جائے گا. بے شک. میں بھی دیکھیں نا یہ پگڑی, مولانا مودودی فرماتے تھے کہ جو درس دینے والا ہے وہ پگڑی بھی پہنے اور داڑھی چھوٹی نہ رکھے بڑی رکھے تاکہ نہ اثر ہو. اور یہ حقیقت بات ہے, میں تو ویسے ہی سچل داڑھی ہے, میں نے کبھی کٹوائی نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیں پگڑی میں نے اسی لیے اڈاپٹ کی ہے. میں ٹوپی میں بھی درس دے سکتا تھا تاکہ گیٹ اپ کے ذریعے ایک میسج آتا ہے, اور دینی طبقے میں جو شیطان گھسا ہوا ہے نا کہ جی اس کی شکل و صورت سنت کے مطابق ہے یا نہیں, ہاں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ داڑھی ہونی چاہیے, حالانکہ داڑھی مڑانا چھوٹا گناہ ہے, جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے. جھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں. رسول کا قول ہے نا میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی, یہ کر سکتی ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتی. واپس آ کے پوچھتے ہیں انجینئر صاحب سے کہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے مسلمانوں نے یہ کرنی کیوں چھوڑ دی؟ وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر صاحب عام طور پہ علماء کلام کہتے ہیں کہ جو اختلاف ہے, اختلاف دین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور میں اس بات کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو ہم بھی کیتھولک ہوتے, ہمارے یہاں کوئی مذہب کے اوپر بحث ہی نہ کرتا جتنی کہ ہم کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ضرور ہے, لیکن اوور اے پیریڈ آف سینچریز اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے یہاں تحقیق کا کوئی طریقہ نہیں رہا. قرآن پڑھنا اگر روک دیا جائے اور ڈائریکٹ حدیث پڑھنی روک دی جائے تو نوجوان جو ہیں وہ علم کہاں سے لیں گے؟ اور اگر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کر رہا ہوں تو میرا تھیسس جتنا صحیح ہو سکتا ہے اتنی ہی پروبیبلٹی ہے کہ میرا تھیسس غلط بھی ہو, وہ پھر بھی تھیسس ہی ہوگا. تو جب غلطی کے اختلاف پہ میرے پہ کفر پہ فتویٰ لگ جائے گا تو میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کروں گا کیوں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا اختلاف رحمت ہے, اس کو تھوڑا ماڈیفائی کر لیں, اختلاف رائے رحمت ہے. مخالفت جو ہے وہ تو سب سے بڑی لعنت ہے جو ہمارے اوپر پڑی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دی.